بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، علی حمزہ وعلیکم السلام، مدیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سلمان الزمان، نائمہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں 27ویں روزے کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ آج 27ویں سحری تھی اور سوموار کا دن ہے، 2021 1442 سن ہجری، ماہ رمضان المبارک، 27واں روزہ۔ میں اس وقت لاہور سے مخاطب ہوں۔ اسلام آباد کی جو سرسبز و شاداب تر و تازہ صبح ہے وہ تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ابو جی کا لمس، ابو جی کی موجودگی، ان کا پاکیزہ وجود، اس وجہ سے اور پھر اپنوں کے ساتھ لاہور کی یہ جو صبح ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، گرد آلود کیفیت، اس میں بھی انسان جی سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا، میں اب چھت پہ چڑھا ہوں چونکہ دور دور تک یہاں پہ تو قریب ہے صحیح کافی دور جا کے، لیکن یہ ہے کہ ایک درخت مجھے نظر آیا بس، یہ سکھ چین کا، یہ اور یہ چڑیاں کو ایک آدھی اس کے اوپر بول رہی ہیں۔
تو لاہور میں بڑی اشد ضرورت ہے آبادیوں کے اندر درختوں کی. کہیں کہیں پہ نظر آتے ہیں اکا دکا درخت، لیکن کافی دور دور تک، یعنی مکان ہی مکان ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، اینٹیں ہیں. وہ بھی ظاہری بات تھی آبادیاں، اور پھر اسی طریقے سے بڑھنا شروع ہو گیا سسٹم، اور درختوں کو پہلے توجہ نہیں دی گئی. تو اسلام آباد جو ہے وہ بہت گرین ہے ہر لحاظ سے، بہت درخت ہیں وہاں پہ. تو اب یہی تھا کہ چھت پہ چڑھ کے تازہ ہوا جو ہے صبح کی، لیکن صبح کی تازہ ہوا میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ دھواں ہے عجیب سا. کل بارش ہوگی رات کو، اس وجہ سے موسم میں آج تھوڑی سی تازگی ہے. کل ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کر کے اٹھے ہیں، نماز وغیرہ ادا کی ہے، تو بارش ہو رہی تھی، شروع ہو گئی اس وقت. تو رات کافی ٹھنڈی گزری ہے الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ لوگ سنائیے، سب ٹھیک ہیں؟ تو میں اس لیے آج اپنی نارمل ٹون سے تھوڑا سا لو والیوم پہ، لو پچ پہ آ کے بات کر رہا ہوں، تاکہ ویسے تو سب اپنے اپنے کمروں میں سحری کے بعد گھس جاتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی رواج ہے. تو پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر، تاکہ کسی ہمسائے کو تکلیف نہ ہو میرے اونچے سروں سے. تو آپ نے یقیناً لیلۃ القدر کو، 27ویں رات کو، طاق رات کو بھرپور طریقے سے وضو کے ساتھ عبادت میں گزارا ہوگا، تفکر میں گزارا ہوگا. 3 صورتوں کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ان کی بغور تلاوت کر لیں، پڑھ لیں اس کے بارے میں. یہ تینوں جو ہے نا ساتھ ہیں 27ویں سپارے کا. سورۃ القمر ہے، جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا حوالہ دیا تھا، جس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو کسی وجہ سے، اور ہے بھی قمر یعنی مون، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. سورۃ القمر کے اندر بار بار رپیٹ کیا گیا یہ پیغام. تو اگر ایک چیز بار بار دہرائی جاتی ہو، جیسے 27ویں سپارے کا ایک خاص مزاج بھی ہے کہ بہت ساری آیات دہرائی جاتی ہیں بالعموم. جیسے سورۃ رحمان، اس سے اگلی آیت ہے، تو اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے. تکذیبان جو ہے یعنی جھٹلاؤ گے. اسی طریقے سے اس کے بعد والی جو سورۃ الواقعہ ہے، اگر آپ تینوں صورتوں کو ملا کے دیکھیں گے اور ایک ساتھ پڑھیں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، لیکن بہت خوبصورت پورے قرآن پاک کی سمری جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. پورا منظرنامہ قیامت کے بعد والا بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، کیسے روح قبض ہوتی ہے، کیسے حشر ہوگا، کس طریقے سے دائیں ہاتھ والے اصحاب المیمنہ کا لفظ آیا ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے، اصحاب الیمین بھی کہا جاتا ہے. بائیں ہاتھ والوں کو اصحاب المشأمہ اور اصحاب الشمال بھی کہا جاتا ہے. تو یہ مشأمہ اور شمال جو ہے یہ خاسرون ہے، اس کا اصحاب النار کے ساتھ تعلق ہے. میمنہ اور اصحاب الیمین جو ہے یہ دائیں ہاتھ والے، ان کا تعلق مفلحون کے ساتھ ہے اور اصحاب الجنہ کے ساتھ ہے. اور پھر ایک کیٹیگری ہے جن کو السابقون السابقون کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو آگے ہیں وہ آگے ہی ہیں. مقرب جس کو قرب نصیب ہو جائے، جس کی قربتوں کو منظوری مل جائے، قبول کر لیا جائے جس کی قربت کو، اور جسے قریب کر لیا جائے. تو وہ ظاہری بات ہے جس قدر آپ قریب آتے ہیں اس نظام میں، تو وہ مقرب، اولئک هم المقربون. بے شک وہ جو السابقون السابقون ہے وہ مقرب ہیں، وہ قربت میں ہیں، قریب ہیں. تو سورۃ القمر، سورۃ رحمان اور سورۃ الواقعہ، آپ میں سے کس کس نے تلاوت کی ہے ترجمے کے ساتھ؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ہارڈلی 10 to 15 منٹس لگتے ہوں گے. اگر آپ نے زیادہ غور کرنا ہو پھر تو خیر عمر چاہیے، لیکن جس نے کیا ہے وہ یہاں پہ لکھے، اگر آپ تک میسج پہنچا ہے اور آپ نے وہ کر لیا ہے. نائمہ آپ نے کیا؟ محمد افضل؟ جی افضل چھت پر ہوں، بالکل چھت پر ہوں. مدیہ، محمد شہباز، علی، کس نے کھول کے دیکھا ہے ان کو سورۃ القمر کو؟
آپ کو میں نے شروع کے سیشنز میں سورۃ المحمد کے بارے میں بتایا تھا، جو اس سے پہلے آتی ہیں سورۃ المحمد 50s میں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب پر قفل ہیں؟ آر یور ہارٹس لاکڈ، کیا دل تمہارے لاک ہو گئے ہیں؟ اور پھر سورۃ القمر جو ہے نا، چاند، اس میں یہ کئی دفعہ رپیٹ ہوا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو آپ کے لیے ایک خاص اشارہ کر رہا ہوں کہ جب آپ نے قرآنک پیٹرنز، کیونکہ اب آپ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، تو جب جہاں جہاں پہ یہ رپیٹ ہو رہا ہے نا، یہ ایسے رپیٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. جب کسی چیز کو، کسی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت دو چند کی جاتی ہے کہ بار بار سوچیں، آپ غور کریں. تو اب یہاں جہاں پہ یہ رپیٹ ہو رہی ہیں آیتیں، ان کے شروع میں اور ان کے بعد میں دیکھیے مضمون کیا چل رہا ہے. اور سورۃ القمر کے اندر اس کو، تو قرآن چونکہ نور ہے، سورۃ القمر میں اس کا مقام آیا ہے اور بار بار اس کو دہرایا گیا ہے. اور قرآن کے لیے لفظ آئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو یسرنا القرآن، یعنی قرآن کو آسان کر دیا ہے. جیسے دو لفظ ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی. ایک ہوتا ہے کسی چیز کو تکلیف ڈالنا، تنگ کرنا کسی چیز کو، لیکن یہاں پہ یسرنا کا لفظ آیا ہے. ایک اسر کا لفظ ہوتا ہے، اسرت، یعنی قرآن جو ہے نا وہ تنگ نہیں کرتا، آسانیاں دیتا ہے، اور اس کو آسان کر دیا گیا ہے. یہ آسانیوں والی کتاب ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ آسانیوں والی کتاب ہے. تو اس لیے آپ نے سورۃ القمر کے اندر یہ جو قرآن آسانیاں دے رہا ہے اور اس کو آسان کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا اتنا مشکل مفہوم نہیں بنایا گیا، اتنے معنویت اس میں مشکل نہیں ہے. اینی باڈی کین گو. صرف شرط ایک ہے کہ ہدی للمتقین، تقوی کی شرط ہے. یا حی یا قیوم. تو سورۃ القمر، سورۃ رحمان، آپ کو پتہ ہے سورۃ رحمان میں جنت کا پورا ماحول، پورا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور پھر سورۃ الواقعہ، بڑی فضیلت اس کی آئی ہے روایات میں بھی. اذا وقعت الواقعہ، واقعہ، یہ قافیہ اگر آپ دیکھیں نا، جہاں جہاں پہ یہ رپیٹ ہوا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں اس کے اندر. سورۃ رحمان میں تو رحمان کا وہ چل رہا ہے نا سارا ایک ردم، اس میں واقعہ، خاشیہ، کاشفہ، یہ والے اس طریقے سے الفاظ آئے ہیں. اور ہر لفظ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے. اس کو اگر آپ ترنم کے ساتھ دیکھیں گے نا، جو میلوڈیس ٹون ہے اس کی بنتی ہے، تو انسان کو ایک دفعہ جھرجھری آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی آیات میں کس طریقے سے بند کر دی ہے معنویت کے سمندروں کو، دریاؤں کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اور پھر آپ اس کو کھولتے چلے جائیں، کھولتے چلے جائیں. جیسے اگر سورۃ رحمان ہے تو اس کا صرف آپ ایک لفظ دیکھیں نا، مدھامتان، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے. سب سے بڑی آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی 282 ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. جو دوسرا سورہ مبارک ہے قرآن پاک کا کتابی ترتیب میں، سورۃ البقرہ سب سے طویل، سب سے لمبی سورت بھی ہے. اور اس سب سے لمبی سورت میں 282 سب سے لمبی آیت بھی ہے. اور سورۃ رحمان کے اندر سب سے چھوٹی آیت، کچھ ہو سکتا ہے ایک دو جگہ پہ اس کا اختلاف بھی ہو، لیکن مدھامتان، یہ دونوں گہرے سبز رنگ کے ہیں. یہ پوری ایک آیت ہے. ویسے تو وہ جہاں پہ قرآن کا نصف ہوتا ہے نا، وَلْيَتَلَطَّفْ کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن وہ آیت نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے جہاں پہ قرآن کا نصف ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے، لطیف طریقے سے گفتگو کرنے کی بات ہے جہاں پہ. یا حی یا قیوم. تو یہ جو مدھامتان ہے، یہاں پہ اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد جو ذکر آتا ہے، وہ دو ایسے باغوں کا ذکر ہے جو گہرے سبز ہیں. اور یہ دو ان دو کے علاوہ ہیں جن کی بات پہلے ہو چکی ہے. گویا یہ 4 باغوں کا ذکر آیا ہے، 4 جنتیں ہیں. آپ سمجھ گئے؟ 4 جنتیں ہیں، یعنی لیئرز بنی ہوئی ہیں، کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. تو سورۃ رحمان اور اس کے بعد سورۃ الواقعہ کو جو آیات میں نے لگائی تھی، ایک کا پکچر بھی میں نے شیئر کی تھی.
میں یہیں پہ چھت پہ کہیں پہ بیٹھتا ہوں تاکہ روشنی ایک طرف صحیح رہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ہاں یہاں پہ سیڑھیوں کے ساتھ جگہ ہے تھوڑی سی. تو سورۃ الواقعہ جو ہے اس کے اندر انسان کی جب موت اذا بلغت الحلقوم، حلقوم کا یہ جو حلق ہے نا اردو میں، کہ اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو جب ان کی روح جو ہے وہ حلق تک، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ترتیب ہے سائنٹیفک بھی، انسان کی روح جو ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے نکلنا. اگر آپ کا تجربہ ہو، میرا تو کئی دفعہ کا تجربہ ہے، تو آہستہ آہستہ سانس جو ہے وہ یہاں تک آ جاتا ہے، پھر یہاں سے اوپر آتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ صرف چھاتی ہل رہی ہوتی ہے اس طریقے سے اوپر نیچے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو کبھی آپ نے اگر فشنگ کے لیے گئے ہوں تو مچھلیاں، جب مچھلی کو نکالا جاتا ہے نا دریا سے، اللہ اکبر، تو آپ نے کبھی مچھلی کو دیکھا ہو، مچھلی تڑپتی ہے پانی کے بغیر، ماہی بے آب، تو آخر میں جو اس کا منہ کھلتا ہے نا اس طریقے سے، یعنی یوں لگتا ہے کہ بس کام ختم ہونے والا ہے. تو انسان یہ نقشہ کھینچا گیا سورۃ الواقعہ کے اندر کہ حلق میں جب وہ آ جاتی ہے ان کی روح، سانس ہے نا بیسیکلی، وہ سانس جب صرف یہاں سے ہونٹ ہلتے ہیں صرف تھوڑے تھوڑے، اور آنکھیں جو ہے یہ آنکھیں جو اتنی خوبصورت ہوتی ہیں انسان کی، زندگی کی قوت جن کے اندر پائی جاتی ہے، وہ آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، ٹک جاتی ہیں کہیں. اللہ اکبر. ان کے اندر وہ جو زندگی کی رمق ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسے نکلتا سانس. اللہ تعالیٰ وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ آ جاتی ہے تو ان کو کہو اگر یہ اتنے ہی طاقتور ہیں یا کافر لوگ جو اتنا سمجھتے ہیں تو واپس لے کے جائیں، کریں کوشش کہ جان کو واپس پیروں کی طرف لٹایا جائے. نہیں ممکن، کوئی طاقت مل کر بھی اس کو نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ہم وہاں پہ ہم ہوتے ہیں، ولیکن لا تبصرون، تبصرون بصارت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی تم دیکھ نہیں رہے ہوتے لیکن ہم وہیں پہ ہوتے ہیں جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا سارا پروسیس. اللہ اکبر. تو بڑا نقشہ کھینچا گیا ہے موت کا بھی، اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ آپ کو سمجھائیں گی کہ موت کے وقت فرشتے کیا کہیں گے. پورے قرآن کے اندر اگر تصریف الایات کے قانون کی روح سے دیکھیں تو روح قبض کرتے وقت دو مختلف رویے ہیں. اصحاب الیمین کا رویہ مختلف ہے، اصحاب الشمال کا رویہ مختلف ہے. جو اصحاب المیمنہ ہوں گے ان کی روح قبض کرنے کا انداز ہی مختلف ہے. جو اصحاب المشأمہ ہوں گے ان کی روح کسی ڈفرینٹ طریقے سے قبض کی جاتی ہے، پروٹوکول کی بات ہے. اور یوم یقوم الحساب بھی، جس دن حساب کتاب کا دن قائم ہوگا، اس روز ان کو اٹھایا بھی اسی طریقے سے جائے گا. اور پھر بڑا خوبصورت اشارہ ہے اس میں کہ جو میمنہ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، ان کو میمنہ کی طرف سے سلام ہے، جس کے وہ اکثر ہم ایک آیت دہراتے ہیں، سلامہ سلامہ والی. دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام کیا جائے گا ان کو. جو پہلے سے دائیں ہاتھ والے ڈکلیئر ہو چکے ہیں ان کو سلام کریں گے کہ مبارک ہو، آپ بھی پاس ہو گئے، مبارک ہو آپ کو بھی، آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ تینوں صورتیں آگے پیچھے ہیں. اگر آپ کے یہ 3 روزے بن رہے ہیں، آج شامل کر لیں 27واں 28واں 29واں. میں نے آپ کو پہلے سے کہا ہوا تھا کہ آپ آخری 10 روزے، آخری 10 سپاروں کے لیے وقف کر دیں. اگر سوچنے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں، تلاوت تو آپ جس ترتیب سے چل رہے ہیں وہی کریں گے نا. جسٹ بیکاز آئی ایم سیئنگ کہ آپ یہ 10 سپارے جو ہیں وہ آخری، تو آپ کو چھوٹی چھوٹی آیات سے بڑے بڑے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. سمری ہے یہ پوری. اللہ اکبر. تو کس کس نے کیا، میں ذرا آپ کے وہ دیکھ لوں. زندگی کی قوت آج میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ میرے سامنے جسم کا سفر کئی دفعہ ختم ہوا لوگوں کا. میرے ہاتھوں میں کئی لوگوں نے جان دی ہے. کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو، زخمیوں کو بچاتے ہوئے. تو میں اکثر گاڑیوں کے ساتھ چل پڑتا تھا ہاسپٹلس تک. تو ایک دفعہ سخی شہباز قلندر میرے خیال میں وہاں پہ کوئی عرس کی بس جا رہی تھی، تو وہ بس الٹ گئی کہیں پہ، ساون کا مہینہ تھا.
تو پانی میں وہ ہم نے ڈیڈ باڈیز بھی کچھ نکالی، کچھ زخمی نکالے. تو مجھے یاد ہے کہ 3 بندے تو ہمارے ہاتھوں میں یعنی گاڑی کے اندر ہی فوت ہو گئے. تو مجھے پتہ ہے روح کیسے قبض ہوتی ہے. پھر بے جی کی دفعہ بھی میں ساتھ ہی تھا. پھر بے جی کے ساتھ کئی دفعہ میں گیا ہوں، کئی لوگوں کی روحیں جو ہیں قبض ہوئی ہیں میرے سامنے. تو مجھے اس پورے پروسیس کا پتہ ہے. حادثاتی موت تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. حادثاتی موت کے سمجھ نہیں آتی. جیسے گردن کا ایک ہے نا اسلام میں تھا، وہ اتنی مہلت ہی نہیں ملتی. لیکن جو طبعی طریقے سے ایک نارمل طریقہ کار ہے، کبھی آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی، کوئی جانور بھی اگر فوت ہوتا ہے نا تو اس کی روح کے نکلنے کا طریقہ کار بھی وہی سیم ہے. جان تو جان ہوتی ہے نا، خاص سانپ کی ہو، کسی بلی کی ہو، کسی پرندے کی ہو، وہ جو آخری منہ کھلتا ہے نا اس طریقے سے، وہ زندگی اپنا پورا زور لگاتی ہے. اللہ اکبر. یہ زندگی کی قوت میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں. مدھیہ، نائمہ، ایگل ڈیزائنرز، محمد شہباز، علی حمزہ، نائمہ، افضل، یہ غور سے سنیں. شبینہ بھی سن رہی ہے، مزین بھی ہے. یا آپ جب روٹی کھائیں نا، آج افطاری کریں جب، تو آپ نے غور کرنا ہے میں آپ کو کیا سمجھانے لگا ہوں. یہ ہوا یہ کہ سحری سے تھوڑی دیر قبل، میری عادت ہے کھجور وغیرہ میں لیتا ہوں. تو بڑی بھابھی ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تہجد کے بعد. تو باتیں شروع ہو گئیں، چونکہ ظاہری بات ہے تایا جی بھی دنیا سے گئے ہوئے ہیں. تو وہ کھجوریں انہوں نے مجھے دی دھو کے. انہیں پتہ ہے کہ میں کھجور پسند کرتا ہوں. تو میں وہ کھجور ایک میں نے منہ میں ڈالی، اس کی گٹھلی میں نے نکالی. اب میں اس کو چبا رہا ہوں. تو وہ میٹھی ظاہری بات ہے کھجور ہوتی ہے تو منہ میں گھلتی ہے. ایک پورا پروسیس ہے چبانے کا، اس کو منہ میں گھلتا اور پھر اس کو نیچے لے کے جانے کا. تو اس ایک لمحے میں نا میرے ایسے خیال کوندہ کہ زندگی کتنی قوت والی ہے کہ ابھی ہمیں یعنی چونکہ میں اپنی خوراک چبا سکتا ہوں، چونکہ زندگی ابھی موجود ہے، چونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، کھجور نیچے بھی جا رہی ہے. ایک پروسیس ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، روٹی کو چبانا، ایون پانی کا گھونٹ بھرنا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ زندگی کی قوت ہے. جب انسان کا آخری وقت آتا ہے نا، یہ کھجور منہ میں ہی رہتی ہے، چبا نہیں سکتا بندہ. اس کو گھولنا بڑا مشکل ہے. چبائی جائے تو نیچے نہیں اتاری جا سکتی، وہیں پھنس کے رہ جاتی ہے حلق میں. اللہ. تو پوری ایک مشینری ہے جو اوپر سے نیچے تک جسم کو قوت دیتی ہے. یعنی وہی لنگس جو سانس، اور نیچے آپ کو پتہ ہے ان کا وہ ڈایافرام کیا کہتے ہیں اس کو، پورا ایک بیلون سسٹم چل رہا ہے سانس کا آنا اور جانا. ہمیں لگتا ہے کہ بہت آسان کام ہے، نہیں، یہ زندگی کی قوت ہے. دل کے دھڑکنے سے جو خون پمپ ہوتا ہے پوری قوت کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ آوازیں نہیں سنائی. ورنہ ہمارے وجود میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر اس کو بڑے سپیکروں پہ لگا دیا جائے نا، یا ہم وہ آوازیں سنیں، ہم سو نہ سکیں. بالکل ایسے جیسے سونامی کی لہریں آتی ہیں نا اور شور ہوتا ہے، ایسے خون رگوں میں دوڑتا ہے. اللہ اکبر. اور دل کی دھڑکن بھی ایسے ہی ہوتی ہے. یہ چونکہ پیچھے ایئرپورٹ ہے ساتھ ہی لاہور میں، مین ایئرپورٹ جو ہے، تو جہاز جب اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہوگا. آج بھی بادل بن رہے ہیں. تو زندگی کی قوت. اب یہ دیکھو نا، یہ میں بات کر رہا ہوں، میں نے کافی دیر سے موبائل رائٹ ہینڈ میں پکڑا ہوا ہے. تو ایک پاور ہے، زندگی قوت کا نام ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. زندہ دلی بھی ایک قوت ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. تو قوت اللہ نے آپ کو دی ہے، اور اس سے پہلے کہ قوت چھین لی جائے، اس سے پہلے کہ یہ سٹک کر جائے، سسٹم ہینگ کر جائے اور آپ اپنا ہاتھ نہ چلا سکیں، یہ زبان چاہ کر بھی بول نہ سکے، یہ آنکھیں چاہ کر بھی دیکھ نہ سکیں اللہ کے مناظر کو، یہ کان چاہ کر بھی سن نہ سکیں اللہ کے کلمات کو. چونکہ ایک وقت آتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے، اس مشین کو بند کر دیا جاتا ہے.
جو اسکرین سیور جہاں پہ لگا ہوا تھا، جو پروسیسنگ ہو رہی تھی، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. جو کچھ براؤزر پہ چل رہا تھا سب کچھ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. اس سے پہلے والا سارا اوپر چلا گیا. تو وہ جب حلق تک پہنچ جاتا ہے نا، پھر مہلت نہیں ملتی. لیکن اللہ کی ذات کرم کرے. بعض اللہ کی ذات تو کئی دفعہ سانس نکال کے بھی ایسے معجزے ہوئے ہیں کہ پھر واپس آیا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ غسل دیتے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. کئی دفعہ ہوا ہے کہ لوگ قبر دفنانے کا مرحلہ تھا لیکن لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے. ایسا بھی سننے میں آیا ہے اور ٹرو واقعات ہیں. تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ یہ معجزے کر سکتی ہے چونکہ وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اپنا کرشمہ، اپنی قدرت دکھاتی رہتی ہے اللہ کی ذات. ہمارے لیے اس میں سے لیسن یہ ہے کہ زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے. اللہ نے آپ کو قوت دی ہے جوانی میں، اور جب آپ خوراک کو چبانے میں کامیاب ہوا کریں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. مجھے اس وجہ سے شکر نصیب ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں. میں سانس لیتا ہوں نا، صبح پھولوں کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری سونگھنے کی حس قائم ہے. مجھے یہ چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کو وہ سماعتیں بخشی ہیں کہ میں سن سکتا ہوں، میں اپنے پیاروں کی آواز سن سکتا ہوں. میری زبان جب بولنے کے قابل ہوتی ہے، میں بولتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ. ورنہ وہ اگر چاہے تو ایک رگ ہی اس نے الٹی کرنی ہے. انسان کی یہ زبان الٹی ہو جاتی ہے. جب پیرالسس ہوتا ہے، فالج خدا نخواستہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے. کسی کو جی یہ بازو کو فالج ہو گیا، جی فلاں کو یہ ہو گیا. میں نے لوگوں کے منہ لٹکے ہوئے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، دشمنوں کو بھی محفوظ رکھے اس فالج سے. اللہ اکبر. اس وقت انسان کا دل کرتا ہے کہ کاش میری زبان بول پڑے تو میں یہ بھی بات کروں اور یہ بھی کروں، میں فلاں سے بھی معافی مانگ لوں، فلاں سے بھی معافی مانگ لوں. اللہ اکبر. تو اس سے پہلے کہ آپ پیرالسس کا شکار ہوں، آپ کی زبان، کیونکہ آخری فالج تو وہ ہے جس کو موت کہا جاتا ہے. وہ تو پورا وجود ہی فالج، مفلوج ہو گیا. کہتے ہیں نا فلاں چیز ہے وہ مفلوج ہو گئی، پیرالائز ہو گئی، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جو نان فنکشنل ہو گئی ہے. تو زندگی اس سے پہلے کہ نان فنکشنل ہو، اس کے فنکشن کو سمجھ لیں اور اس کے فنکشنز کے مطابق زندگی کو بسر کر کے دیکھیں. اپنی بصارتوں کا شکریہ ادا کریں، سماعتوں کا شکریہ ادا کریں، اپنی گفتگو کا شکریہ ادا کریں. آپ کا دل دھڑک رہا ہے، اس دل کے دھڑکنے پہ کبھی ہاتھ رکھ کے دیکھا کرو. اس طرح دل کے دھڑکنے پہ ہاتھ رکھا کرو. آپ کو رائٹ نظر آ رہا ہے لیکن یہ میرا لیفٹ ہے. آپ اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ جب دھڑکتا ہے نا، اس کی دھڑکن زندگی ہے. یہ جو سرگم ہے نا، اونچ نیچ سانسوں کا دھک 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 دھک، اس کو اگر آپ اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، سر ملا لیں حق حق کے ساتھ. یہ دل تو حق کہہ رہا ہے، یہ دل باطل نہیں کہتا. دل کی بانسریہ سے حق کے سر نکلتے ہیں. کبھی ہاتھ رکھا، ابھی دیکھو ہاتھ رکھو ذرا افضل. حق 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 حق. یہ دل ہمیں ہر لمحہ اس کی سرگوشیاں سننے والے کے لیے پیغام ہے، زندگی بخش پیغام، زندگی کی قوت سے بھرا ہوا پیغام. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ باطل نہیں کہتا، دل حق حق کہتا ہے. لیکن یہی دل پھر بیمار ہو جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں. تو اس دل کی جو دھک دھک ہے نا، وہ تو میڈیکل سائنس اس کو دھک دھک کہتی ہے، اردو ادبیات نے اس کو دھک دھک لکھ دیا. لیکن میں اس دھک دھک کو ہمیشہ حق حق سنتا رہا ہوں. جب سے سن رہا، جب انسان اس طرح سننے لگتا ہے نا، تو پھر چڑیوں کی چوں چوں نہیں نظر آتی اس کو، پھر اس کو کچھ اور ہی نغمے سنائی دیتے ہیں. پھر کوئل کی کو کو نہیں رہتی، پھر اس کوئل کی کو کو میں چھپی ہوئی جو تسبیح ہے نا، وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے. پھر یہ جو کچھ بادل چلتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، گھاس اگتی ہے، درخت سرگوشیاں کرتے ہیں، سمندروں کے لہریں، ٹائیڈل ویوز، وہ کچھ اور ہی کہانیاں سناتی ہیں. حتیٰ کہ آپ کے وجود میں دوڑتا ہوا لہو بھی کچھ اور ہی قصے سنانے شروع کر دیتا ہے. تو جو سانس آپ کو مل رہی ہے، جو سانس آپ نکال رہے ہیں یا لے رہے ہیں، اس کو ذکر کے ساتھ جوڑ دیں، چونکہ یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے ٹیون کرنا ہے. دیکھو بانسری ہے نا، بانسریہ
پیدائشی بانسریاں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بڑا پروسیس ہے. پھر اس میں آپ نے سر کون سا دینا ہے. تو یہ جو دل کا حق ہے، یہ جب زبان پہ پہنچتا ہے نا، درمیان میں بغض اور تعصب ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے. تو وہ جو حق کا نغمہ تھا اس کو باطل کر دیتے ہیں، باطل ہو جاتا ہے، باطل. اور وہ جب باطل کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، چونکہ باطل خود ہی باطل ہے، اس کا نام ہی باطل ہے. باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے، چونکہ وہ ہے ہی باطل جب اس کا دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے دل کی دھڑکنیں نہ سنیں، آپ اپنے نفس کو دل کے حق کے ساتھ ٹیون نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. پھر نفس امارہ اور لوامہ کی سٹیج ہے. تو اپنے دل کو حق کے ساتھ ٹیون کریں، اور اس حق کو اپنے کلمے کے ساتھ بھی دے دیں. یہ سانس بھی تو ایسی ہی آ رہی ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ انہیل جب کرتے ہو اور ایکسیل کرتے ہو تو کیا آوازیں نکلتی ہیں، اس کا بھی ایک ذکر ہے، اور بڑا خوبصورت سرگوشی ہے، وہ بھی بڑے راز ہیں اس کے اندر بھی. تو زندگی کی قوت کے راز کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کو جھٹلائیں ہم. یہ زندگی، یہ چلنا، اب میں دیکھو نا بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی قوت ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ قوت ہے. سائنس کہتی ہے جی گریویٹیشنل فورس اور پتہ نہیں کون سی فورسز لگ رہی ہیں، چلتے ہوئے فرکشن بھی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے یہ بتائیے، جب زندگی بے قوت ہو جاتی ہے، زندگی کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جو آپ کے حوالے کیا گیا تھا، اور مالک ملک ذل جلال والاکرام مختار کل جو ہے وہ اپنا اختیار چلاتا ہے، تو زندگی بے اختیار نہیں ہو جاتی، دھڑم سے گر جاتی ہے زندگی. یہ بدن جو قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، اکڑ کے ایسے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں باسز نے، اور اپنے ماتحتوں کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے وہ انسان ہی نہیں تھے. تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے قدموں سے میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو. ویڈیوز تو آج کل تو ویڈیوز بن گئی ہے نا، CCTV. سام کھڑا ہوا بندہ ایک دم سے گرتا ہے، دڑم. کیوں نہیں کھڑا رہ پاتا وہ؟ چونکہ زندگی کی قوت ختم ہو گئی ہے. تو قوت ہمیں کھڑا رکھتی ہے، قوت ہی ہمیں رکوع کرتی ہے، رکوع میں بھی قوت لے کے جاتی ہے، اور یہی قوت سجدے میں لے کے جاتی ہے. لیکن دو طرح میں فرق ہے. ایک میں اختیار ہم استعمال کرتے ہیں اور رکوع و سجود کرتے ہیں، اور ایک میں اللہ کا اختیار چلتا ہے اور وہ ہم سب کو سجدے میں ڈال دیتا ہے. توہن و کرہن، قرآن نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کی. دو ٹرمز ہیں، توہن انٹینشنلی، چاہتے ہوئے، ولنگلی، اور کرہن کراہت کے ساتھ. یعنی تم چاہو یا نہ چاہو، یو آر ولنگ اور ان ولنگ، آپ کو آنا اسی طرف ہے، جانا اسی طرف ہے. تو اپنی چاہت کے ساتھ علی اپنے دل کی دھک دھک میں چھپی ہوئی حق کی جو سریلی آواز ہے اس کو سنیں اپنے اختیار کے ساتھ. چونکہ اللہ جب اپنا اختیار استعمال کرے گا تو حق تو سب کو آئے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو زندگی کی قوت کو سمجھیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا جو ہے وہ شیوہ پیغمبری کہا جاتا ہے. جوانی قوت کا نام ہے. جوانی کا اختیار استعمال کریں اور اس جوانی کی قوت کو اللہ کی راہ پر ڈال دیں. جب آپ اس کو اطاعت کی راہ پر خود ڈالیں گے نا، آپ کا خود جاگ جائے گا، خود ہی جاگ جائے گی. اور جب انسان خود جاگتا ہے تو خدا اس کے اس جاگنے کو پسند کرتا ہے. کیونکہ اگر خدا نے جگایا اور ہم سوئے رہے، سوئے ہم نے زندگی گزاری، اور پھر خدا نے جگایا، پھر ہماری خودی جو ہے نا وہ ایٹ رسک ہے. تو خودی کو خود جگانا ہے، خود ہی جاگنا ہے. اس کائنات میں، اس اختیار کے زمانے میں جب ابھی زندگی کی قوت کا سلسلہ چل رہا ہے، خود جاگنا ہے، خود کو جگانا ہے، خودی کو جگانا ہے. اگر خودی زندہ ہو گئی تو خدا بھی آپ کو نہیں مارے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی خودی زندہ ہو جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خود زندہ ہو جاؤ، کیونکہ جو خود زندہ نہیں ہوں گے نا ان کو وہ مار کے زندہ کرے گا اور جہنم میں پھینک دے گا کہ تمہیں زندگی کی قدر نہیں ہوئی،
تم میرے نظام میں آ جاتے تو میں تمہارے خود کو زندہ کر دیتا، تمہیں فنا سے بقا کی طرف لے جاتا۔ تم نے چونکہ اپنی چوائس کے ساتھ مجھ سے وہ عطا نہیں مانگی، فضل نہیں مانگا، لہٰذا اب میں خود جگاؤں گا، خود تمہیں بقا دوں گا، لیکن یہ بقا اب اصحاب النار کے ساتھ ہوگی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کے والدین کو، کوئی ایک یا دونوں جو دنیا سے چلے گئے، میری بیجی سمیت، اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، سب کی قبریں ٹھنڈی ہو جائیں، سب کو قدم قدم پر آسانیاں حاصل ہوں، سب کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے۔ وہ قبرستانوں میں پہنچ گئے ہمارے بزرگ، ہم ابھی منتظر ہیں، ابھی ہماری زندگی چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے، کسی دن کسی وقت اس گاڑی نے رک جانا ہے۔ ابھی اختیار استعمال کریں، اللہ کا دیا ہوا اختیار، اور اللہ کی مرضی سے استعمال کریں۔ اختیار بھی اس کا، قوت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، شکر بھی اسی کا ادا کرنا ہے، راستہ بھی اسی کا ہونا چاہیے، بندے بھی اسی کے پسندیدہ، آپ کے پسندیدہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس کی مرضی کے بغیر چلیں گے، وہ آپ کو تھکا کے مار دے گا، وہ آپ کو آپ کی چاہتوں کے سراب کے حوالے کر دے گا، اور اسے اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنی ہی امتیں آئیں اور تباہ ہو گئیں، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے واضح طور پر ہر امت کے لیے چوائس کی بات کر دی تھی، اختیار دے دیا تھا۔ خندقیں کھودتے جاؤ، مجھ سے دعا کرتے جاؤ، میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، شرط یہ ہے کہ تم میری چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، بس۔ بہت ساری دعائیں آپ کی جوانیوں کے لیے، اللہ کریم آپ کو پاکیزہ زندگیاں عطا کرے۔ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا چونکہ لاہور ہے، آپ کو پتہ ہے لاہور از فیمس فار دا فلائز، بہت زیادہ مکھیاں یہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو زندگی کی قوت کا راز سمجھنے میں مدد دے، آپ کو ایسے لوگ ملیں جو آپ کو زندگی شناس کر دیں، خود شناس کر دیں، جو آپ کی خودی کو جگانے میں آپ کی مدد کریں۔ کرنا آپ کو خود ہی ہے، کرنا آپ کو خود ہی ہے، صرف یہ ہوگا کہ کسی چراغ کی روشنی میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، پڑھنا ہم نہیں ہے، لیکن چراغ روشن ہو جاتے ہیں تاکہ ہم ان کی روشنی میں پڑھ سکیں۔ وضو ہم نہیں کرنا ہے، پانی اللہ نے دیا ہوا ہے، پانی اللہ نے دیا ہوا ہے، وضو ہم نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے شعور بھی دیا ہوا ہے، نظر بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، استعمال ہم نے کرنا ہے۔ نظارے بھی دیے ہوئے ہیں، نظر بھی دی ہے، نظارہ بھی دیا ہے، صرف اس نظر کو اس نظارے کے ساتھ، اس منظر نامے کے ساتھ جوڑنا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے، پھر ایگزیکٹ نہ بھی ہوا، تھوڑا بہت پلس مائنس ہوئی، وہ معاف کر دیا جائے گا، کہ ایٹ لیسٹ لیس علی الانسان الا ما سعی، یو ٹرائڈ سم تھنگ، جو کہ صحیح کے مطابق، ایفرٹ کے مطابق ملتا ہے، اور پھر ما سوا بھی ملتا ہے، اللہ کا بونس پیکج ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، ٹھیک ہے۔ یا حی یا قیوم، اللہ کریم آپ کو اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے کریم رزق عطا فرمائے۔ 27ویں رمضان کی 27ویں روزے کی مبارک، 28 29 2 یا 3 کنفرم ہو گیا، 2 یا 3، پھر زندگی رہی تو بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی نازل ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر، آپ کے والدین پر، آپ کے بہنوں بھائیوں پر، دوستوں یاروں پر، رشتہ داروں پر، آپ کے بچوں پر، مجھ پر، میرے ماں باپ پر، میرے رشتہ داروں پر، میرے بہنوں بھائیوں پر، میرے دوستوں یاروں پر، سب پر اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو
مختصر مدت کے لیے رات کو میں کوشش کروں گا، پھر آج اگر موقع مل گیا تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے مدیہ، اوکے علی، آپ سب لوگوں کو بہت ساری دعائیں۔ اوکے مزین، نائمہ، علی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔